اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک افضل پاکستان کی طرف سے السلام علیکم ناظرین، آج میں پاکستان کی ترقی کا ایک پلان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ مثال ہے چائنا کی۔ چائنا کی ریاست جب آزاد ہوئی ہے، کچھ دہائیوں تک چائنا کی مدد پاکستان نے بھی کی ہے۔ پاکستان ایک کھاتی پیتی ریاست تھی۔ پاکستان نے اٹلی کی مدد بھی کی ہے۔ جرمن جیسے ملک کو پاکستان نے قرضہ دی ہے۔ چائنا کے صدر نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تو اس نے اپنی مشاورتی ٹیم سے مشورہ کیا، اپنے وزیروں مشیروں سے، کہ جیسے حالات اب اس وقت پاکستان کے ہیں، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ایسے ہی حالات چائنا کے تھے، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ ان کے ایک وزیر نے کہا، آپ اس ملک کے تمام ججز کو جمع کر لیں، خاص کر کے بڑی عدالتوں کے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، ان کو جمع کر لیں، تو میں آپ کو ایک پلان تیار کر کے دیتا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں، آپ ان سے بات کریں، پوچھیں ان سے۔ اس وزیر کے جو انہوں نے تقریر لکھی، تمام ججوں کو انہوں نے جمع کیا، صدر نے، انہوں نے کہا یار کہ ہم اپنے ملک کو صحیح راستے پر لے کر چلنا چاہتے ہیں اور چائنا کی ترقی چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتی ہے چائنا کی ترقی؟ چائنا سارے ممالک سے آگے چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن میں چائنا کی فوج، چائنا کی پولیس بھی شامل تھی۔ اب ان تمام لوگوں پر اس نے سوال کیا کہ ہم چائنا کی ترقی چاہتے ہیں، چائنا کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، چائنا سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن جن لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے نوٹ کر لیا، اور جن جن لوگوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیا۔ سب سے پہلے انہیں تمام ججز کو بلایا، جن میں سے جن ججوں نے کہا تھا نا کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ 3 یا 4 جج تھے۔ بقایا تمام ججز کو انہوں نے ڈسمس کر دیا، انہوں نے کہا آپ نہیں مجھے چاہیے، آپ جا سکتے ہیں، آپ ملک کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی فوج میں جن جرنیلوں نے کہا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، اس کو نے بلا لیا، بقایا کو فارغ کر دیا۔ پولیس کو تو بالکل اس پلان میں اس نے آنے نہیں دیا، پولیس فورس کو نہیں آنے دیا۔ پولیس فورس کو کہا تم جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ برادروں نے کہا ججز کو، فوج کو یہ ہدایت جاری کی ان جرنیلوں کو کہ جو یہ جج صاحب نے آپ کو کہنا ہے، کس کو پکڑ کے لانا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، اس جج صاحب کی بات آپ نے ماننی ہے، کسی قیمت پر بھی نکاری نہیں ہونی چاہیے۔ برادر انہوں نے 2 ماہ میں 360 آدمی کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ 360 آدمی کو جو کرپشن کی زار میں تھے، جو کرپشن کرتے تھے۔ جج کو یہ بات بتائی صدر نے کہ جو شخص حکومت کے زیادہ قریب رہا ہے، اس کو چوک چرائے میں لٹکانا ہے۔ جس نے حکومت سے باہر رہ کر کوئی سرکاری نوکری کر کے جناب میری پراپرٹی بنائی ہے، جائیداد بنائی ہے، کرپشن کی ہے، اس کو پھانسی دینی ہے۔ جو ان کو بچانے کے لیے آئے، کوئی بھی سرکاری، اس نے کہا سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
انہوں نے کہا میں بھی کرپشن میں ثابت ہوں، ملوث ہوتا ہوں، میرے پر کرپشن کا نظام آتا ہے، مجھے بھی لٹکا دو۔ ایسے انہوں نے 2 ماہ میں 360 افراد کو پھانسی دی اور چائنا کی ترقی کا سفر شروع ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنا کی ترقی اور پاکستان کی بے بسی۔ کیا کوئی ایسا مرد مجاہد پاکستان میں موجود نہیں ہے؟ سیاست میں آ جائے، ہماری فوج میں جیسے آ جائے، ہمارے ججوں میں سے کوئی آ جائے، کوئی ایسا باضمیر ضمیر انسان نہیں اس ملک میں، کسی انسان کا ضمیر زندہ نہیں ہے۔ یہ اس ملک کو ہم نے قرضہ لے لے کر اس ملک کا دفاع مضبوط کیا، ملک کی معیشت کو کمزور کیا، ملک کا دفاع مضبوط کرنے کے لیے۔ اتنا مضبوط ملک ہونے کے باوجود اس ملک میں سے کرپشن کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ کرپشن کرنے والے کو سزا کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہمارا قانون کمزور ہے؟ ہماری پولیس جو ہے وہ ایک شیر دل فورس ہے، اگر اس پر سیاست کا اثر نہ ہو تو وہ بہت ایک ہیوی فورس ہے۔ ہماری پنجاب پولیس ہو یا سندھ پولیس ہو یا بلوچستان پولیس ہو یا خیبر پختونخوا پولیس ہو، ہماری پولیس ایک بہت تکڑی فورس ہے۔ جیسے ہمارے جناب میری یہ آرمی کا نام سنا ہے، آرمی کتنی پاپولر، کتنی طاقتور ہے ہماری آرمی، پوری دنیا کی آرمی سے ہماری آرمی طاقتور ہے۔ ایسے ہماری پولیس بھی بہت ہی طاقتور ہے، لیکن ہماری پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا سیاستدان، بڑی جماعتوں والے، بڑے بزنس مین، بڑے لیول کے جو افیسر ہیں، انہوں نے پولیس کو اپنی لونڈیا بنا رکھا۔ ملازم مجبور ہیں، انہوں نے نوکری کرنی ہے۔ اگر کوئی ان کی بات کا جواب دیتا ہے یا ان کو پکڑتا ہے تو وہ شام کو اس کی نوکری ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ہر ایک آدمی نے اپنا چولہا تو جلانا ہے گھر کا۔ اگر ہماری پولیس میں ایسی سیاست مداخلت نہ کرے تو ہماری پولیس فورس بہت بہادر پولیس فورس ہے۔ وہ کسی جگہ پر جرم نہ ہونے دے اگر یہ ہمارے سیاستدان ملوث نہ ہو تو۔ اگر جرم ہوتا ہے یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہماری فورس بہت بہتر ہے۔ برادر، میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ کام اللہ کی ذات میرے ہاتھ سے کروانا چاہتی ہو، کہ اگر اللہ پاک کو منظور ہوا، اللہ پاک نے طریق افضل پاکستان کو کوئی موقع دیا تو انشاءاللہ یہ پاکستان ایک بہترین ملک بنے گا، پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان میں جو ملازمین لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں ان سب کو جناب میں ڈسمس کیا جائے گا۔ ان ملازموں میں کے خاندان میں سے بھی کسی شخص کو آگے گورنمنٹ کی ملازمت نہیں ملے گی۔ یہ تحریک افضل پاکستان کے منشور کے صفحہ اول میں شامل ہے۔ تحریک افضل پاکستان کی طرف سے السلام علیکم۔